اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارا مین ٹاپک ہوں گے شیر افضل مروت کا عمران خان پر الزام اور پاکستانی عوام کا سخت رد عمل، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ کیا، اس پر ہم آپ کے ساتھ تفصیلات کے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججوں نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد جو معاملہ سپریم کورٹ میں اسکت نوٹس ہوا، اور جس پر 6-7 رکنی بینچ بنا، اور دوسرا یہ کہ اس کیس کی سماعت نہیں ہو رہی، اور اس کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اکثریت ہے۔ کیا 6 ججوں کو فارغ کر دیا جائے گا یا نہیں کر دیا جائے گا؟ سب سے پہلے 6 جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کی سماعت کب ہوگی؟ یا اسے منظور کیا جائے گا یا اسے خارج کر دیا جائے گا؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر منظور کر لیا جائے تو سب سے پہلے آسانی دال میں کچھ کالا، کیا 6 ججوں کو فارغ کر دیا جائے گا یا دوسرے جج سپریم کورٹ میں اس پر دیکھتے رہ جائیں گے؟ سب سے یہ اہم نکتہ ہے، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کا سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں؟ جی چیلنج بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کا بہت اہم افیکٹ پڑے گا۔ کیونکہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا اگر اس کے خلاف آیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ کیا اٹارنی جنرل استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ دیکھنے والا، کیونکہ جیسے اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ میں نے اس جب بابر فاروق ستار کا میں نے ہی اور جج کے لیے نام دیا تھا، اور میں اس کی چھان بینی کی تھی۔ کیا سپریم کورٹ اس پر کچھ نوٹس لے گی یا نہیں لے گی، یا سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی، یا ان 6 ججوں کو سپریم جوڈیشل سے فارغ کر دیا جائے گا؟ یہ سوال ہر ذہن میں آئے گا، لیکن جب اس معاملے کی کوئی پیش رفت ہوگی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں گے، تاکہ آپ لوگوں تک یہ ہم پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں جسٹس نیلم اور جو لاہور ہائی کورٹ کی جج بنائی گئی ہیں، یہ بھی 2 سینئر ججوں کو چھوڑ کر بنائے گئے، جو جسٹس کیا اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ جو کیس اگر چیلنج ہو گئے تو پھر یہ بہت بڑے مشکل، اور پاکستانی قوم اس کو دیکھے گی۔ سب ہم آپ لوگوں کے ساتھ حوالہ کریں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیونکہ بہت سے کیس آڈیو کیس اور دوسرے کیس، اور توہین عدالت کا کیس، اور دوسرا کیس سب سے جو جسٹس بابر فاروق ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیک، اور دوسری بہت سے، اور سب سے بڑا مسئلہ بنا کہ شہری لاپتہ ہونے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے ایک سٹینڈ لیا جو بہت مضبوط سٹینڈ تھا۔ کیا اس پر سپریم کورٹ کچھ کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ بات اصل کہتے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ کیا اس پر کچھ ہوگا تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کر دیں گے، اور آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ ہم لوگ آپ تک ویلاگ بنائیں گے، اور ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کل فوجی عدالتوں کی سماعت کیس کی ہوگی، اور فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کل 5 یا 6 رکنی مجھے لگتا ہے بینچ سماعت کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں اگلا ہمارا مین ٹاپک شیر افضل مروت کے عمران خان پر الزام۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت PTI میں آنے کے بعد بہت سے جلسے جلوس کیے، اس کے بعد الیکشن ہوئے، شیر افضل مروت جیت گئے، اور شیر افضل مروت کے جیتنے کے بعد ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح PTI اور PTI کی قیادت عمران خان کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہی ہے۔ اس ویلاگ میں ہم آپ کو لوگ ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلا شیر افضل مروت کے بارے میں بتائیں گے، اور شیر افضل مروت کی کیا عمران خان پر الزام لگے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان کو فیصلے کرنے کا پتہ بھی نہیں۔ یہ نکتہ یاد رکھیں گے، شیر افضل نے عمران خان کو کہا کہ اسے فیصلہ کرنے کا آتا ہی نہیں، اور وہ کرتے ہیں تو دوسرا نکتہ کہ وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ ایسی باتیں کریں؟ آپ کو تو PTI میں آنے سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اگر آپ آج PTI چھوڑ دیں آپ کو کوئی نہیں جانے گا، اور آپ کا قد اتنا نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے پر الزام لگیں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے کہا تھا میں مرشد ہوں، عمران میرا مرشد ہے، میں اس کا مرید ہوں۔ اب مرشد پر الزام لگا ہے کہ مرشد کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، مرید بڑا عالم ہو گیا ہے۔ آپ یہی جاننے کے لیے یہی نکتہ ہے کہ شیر افضل مروت جب مشکل وقت آیا تو جس نے قیادت پر الزام لگانا شروع کر دی، اس کو چاہیے تھا کہ یہ احتجاج کرے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرتا، لیکن نہیں، اس نے قیادت پر الزام لگائے اور لندن میں جا بیٹھا۔
ہم آپ کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ شیر افضل مروت پہلے مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں تھا، اس کے بعد پی ٹی آئی میں اس نے کوئی خاص کام نہیں کیا اور نہ اس نے کوئی پی ٹی آئی کے ارکان و کارکنوں کے کیس لڑے۔ اس نے کوئی ایسے نہیں جو پی ٹی آئی کی دو وکیل جو محنت کریں ان لوگوں کو شیر افضل مروت کی جگہ ٹکٹ دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں ملا۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتانا ہے کہ شیر افضل مروت جس کے اشاروں پر چلتے اب پاکستانی قوم پر اشکار ہو گیا ہے، اور ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پارٹی کو نقصان پہنچے۔ بھائی آپ اپنی ایک الگ پارٹی بنا لیں، جیسے پرویز خٹک اور جہانگیر ترین خان نے بنائی ہے، اور تیسری پارٹی شاید خان عباسی نے بنائی، آپ چوتھی پارٹی بنا کر دیکھ لیں آپ کو کتنا ووٹ پڑتا ہے۔ آپ استعفیٰ دیں اور قومی اسمبلی پر اور عمران خان کے علاوہ آپ 10,000 ووٹ بھی لے کر دیکھیں تو آپ کو تو 500 اور آپ کو گھر والوں سے ووٹ نہیں ملیں گے۔ آپ جا کر کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے ٹویٹر پر پیغام دیا کہ میرے انٹرویو کو توڑ موڑ کر پیغام دیا، لیکن پاکستانی قوم جانتی ہے آپ کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن آپ اس پر خاموش رہیں تو بہتر تھا۔ لیکن آپ انٹرویو دیں تو پاکستانی قوم کا سخت رد عمل، آپ استعفیٰ دے دیں اور نئی طرح سے الیکشن لڑیں تو آپ کو پتہ چلے گا عوام کس کے ساتھ کھڑی۔ اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ عمران خان پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بھائی آپ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کو پی ٹی آئی سے نکال دیں تو پی ٹی آئی کا کچھ نہیں، پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر 2 سیٹیں بھی نہیں جیت سکتی، یہ بات میری لکھ کر لے۔ عمران خان اگر نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کی قیادت 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکتی، اسے پی ٹی آئی کو 10,000 سے ووٹ بھی زیادہ نہیں مل سکتا، کیونکہ عمران خان کی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی کو جانتے ہیں اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے۔ عمران خان کے بغیر آپ کچھ نہیں۔ عمران خان کے ایک لفظ پی ٹی آئی کے لیے، اور عمران خان کا جو قد کاٹ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ عمران خان جنوبی بر صغیر کا سب سے بڑا سیاستدان ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک بھارت ہے اور چائنا ہے، اور چائنا کے وزیر اعظم اور دوسروں کا بیان پوری انٹرنیشنل میڈیا پر نہیں چھپتا جس طرح عمران خان کا بیان چھپتا ہے اور تمام میڈیا کی زینت بنتا ہے۔ لیکن شیر افضل مروت کو اپنی سستی شہرت کے لیے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے تم سے پہلے بھی بہت بڑے آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں علیم خان دوسرے پر جہانگیر ترین، اون چودھری، پرویز خٹک، مکتا اسماعیل، فساد چودھری اور دوسرے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، اور آج ان کے حالات کیا ہیں آپ کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی عوام پی ٹی آئی عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے، باقی کس پر؟ پی ٹی آئی کی قیادت پر تنقید کرنا پی ٹی آئی کے ارکان لوگوں کا حق ہے اور پاکستانی قوم اس پر کر رہی ہے۔ لیکن شیر افضل مروت کو یہ سوچنا چاہیے تھا انٹرویو دینے کے پہلے کہ آپ نے عمران خان پر سخت الزام لگا اور اس کا عوام رد عمل دے گی۔ میں حیران ہوں ابھی تک پارٹی سے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اسے شو کوز نوٹس جاری کرنا چاہیے، اسے پارٹی سے فارغ کر دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو پارٹی میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں جو عمران خان پر الزام لگائے اور عمران خان کو اس پر خاموش رہنا چاہیے۔ میں پہلے بھی شیر افضل مروت کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دے چکا ہوں اور اس کے بارے میں آپ لوگوں خوب جانتے ہوں گے، لیکن ہم کچھ ایسے پرسنل نہیں جاتے۔ لیکن حقیقت ہے شیر افضل مروت کو کچھ علم ہی نہیں سیاست کا، لیکن یہ بھڑکے مارتے ہیں، اور علی مومن گنڈاپور بھی بھڑکے مارتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں۔ اس کے اگلے ہی ویلاگ میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے، اور اگلا ہی ویلاگ جو ہم اپلوڈ کریں گے سوار والے دن وہی امتحانی یوم ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔